عزیزان گرامی، میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبتوں سے منور و مجلہ فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور محض نام کا نہیں بلکہ کام کا حسینی بنائے۔ یہ جو محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کربلا کی سرزمین پر ایثار اور قربانی کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی جس کی دھمک آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ آج بھی جب یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے تو محبین اور عاشقین اہل بیت کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل سوگوار ہو جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہمارے بدن کا رواں رواں سراپا تشکر اور امتنان بن جاتا ہے۔ یوں تو ابتدا ہی سے جب سے حضرت انسان نے اس دھرتی پہ قدم رکھے ہیں تب سے لے کر آج تک ہر زمانے میں خیر و شر کی کشمکش جاری رہی ہے، حق و باطل برسر پیکار رہے ہیں اور سچ اور جھوٹ ایک دوسرے کے آمنے اور سامنے رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے از ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی ابتدا سے لے کر آج تک ہر دور میں ہر زمانے میں چراغ مصطفی یعنی شمع حق کو بجھانے کی ابو لہب کی آن بھی کوشش کرتی رہی ہے۔ ہر زمانے میں باطل نے حق کے سامنے قسم قسم کی مشکلات کھڑی کی ہیں اور جھوٹ نے سچ کی راہوں میں بے شمار روڑے اٹکائے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ حق اور سچائی اپنی تابناکی، چمک دمک اور نکھرے ہوئے وجود کے ساتھ ابتدا سے لے کے آج تک انسانیت کو روشنی فراہم کرتا رہا ہے۔ حق جیسے کل تابناک تھا ویسے آج تابناک ہے۔ حق ہمیشہ سے فاتح بن کر ابھرا ہے اور ہر زمانے میں باطل کی شکست ہی اس کا مقدر بنی ہے، اور اس کی 2 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ حق کی طبیعت ہی اللہ پاک نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے وہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ تو حق کی طبیعت ہی ایسی ہے
کہ اسے جتنا دبانے کی کوشش کی جائے وہ اتنی ہی شدت کے ساتھ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ حق کو کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقتوں کے لیے پریشان کیا جا سکتا ہے، اس کو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، مگر اسے مٹایا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہر زمانے میں شرار بولہبی کے پورے آب و تاب کے ساتھ اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اور اپنی جمعیت کو ساتھ لے کر شمع مصطفی، چراغ مصطفی اور حق کی روشنی کے اوپر حملہ آور ہونے کے باوجود جو آج بھی یہ شمع روشن ہے، تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت ہی میں جلنا ہے اور لوگوں کو روشنی دکھانا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے ہر زمانے میں باطل کے ساتھ دینے والے، باطل کا پرچار پرسار کرنے کی کوششیں کرنے والے، ہر زمانے میں نمرود پائے جاتے ہیں، فرعون پائے جاتے ہیں اور یزید پائے جاتے ہیں، ویسے ہی ہر زمانے میں حق کی حفاظت، صیانت، حق اور سچائی کے تحفظ اور بقا اور شمع اسلام کے لیے بطور فانوس ابتدا سے لے کے آج تک فرعون کے مقابلے میں موسیٰ آتے رہے ہیں، نمرود کے مقابلے میں ابراہیم آتے رہے ہیں، اور یزید کے مقابلے میں حسین آتے رہے ہیں۔ لکل فرعون موسیٰ، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ ہر فرعون کا ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا حکیم ہے، اگر وہ فقط شر، برائی، جھوٹ، باطل، اس کے تقاضے، اس کے داعیات اور اس کا علم لے کر نکلنے والے اللہ پاک فقط پیدا کرتا رہتا اور حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والی شخصیتوں کو اللہ نہ بھیجتا، تو یہ کائنات کا نظام تو ہو والا ہو جاتا۔ یہ کائنات جو اسموتھلی ورک کر رہی ہے اور کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ نہیں چل سکتا اگر صرف باطل اور باطل کے گرو گھنٹالوں کو کھلی چھوٹ ملتی اور ان کی سرکوبی کے لیے کوئی موسیٰ نہیں آتے، کوئی ابراہیم نہیں آتے، کوئی حسین نہیں آتے، تو پھر یہ کائنات اور اس کا نظام فساد کا شکار ہو جاتے اور کائنات کا نظام ہرگز نہیں چل پاتا۔ لہذا اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے ہر زمانے میں اگر باطل اور اس کے داعیات اور اس کے علم برداروں کو پیدا کیا ہے، تو دوسری جانب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حق اور اس کے نام لیواؤں اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے والوں کو بھی اللہ بھیجتا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اگر محض ابلیس ہوتا اور انبیاء نہ بھیجے جاتے، اگر محض نفس ہوتا اور روح اور عقل کی رہنمائی نہ ہوتی، تو بتائیں آج انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوتا۔ مگر اللہ نے اپنی حکمت سے اگر ابلیس کو کھلی چھوٹ دے کر کے بھیجا، تو دوسری جانب انبیاء کرام اور رسولان عظام کو حق کا علم بردار بنا کر اور حق کا داعی بنا کر بھی بھیجا۔
اگر ایک جانب اللہ نے ہمارے اندر ایک داخلی طاقت رکھی نفس کی جو ہمیں برائی کی جانب لے کر جاتی ہے، تو دوسری جانب اپنی حکمت سے اللہ نے ہمارے اندر روح کی بھی طاقت رکھی ہے جو ہمیں اچھائی کی جانب لے کر جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ تو دوسری وجہ حق کے ہر زمانے میں فاتح اور کامیاب ہونے کی یہ ہے کہ حق کا علم لے کر نکلنے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں، اور بالخصوص جو اور ایک بات یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں شہادتیں ہوئی ہیں حق کے لیے، حق کے تحفظ و بقا کے لیے ہر زمانے میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور ہر شہادت اپنی جگہ پہ عظمت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، اور ہر شہادت عظیم ہے۔ اور بالخصوص جو صدر اسلام کا دور ہے، جو اسلام کا ابتدائی زمانہ، جب ہمارے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر پہلی بار فاران کی چوٹیوں سے اٹھے اور لوگوں کو صدا دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو چند سعید روحوں کو چھوڑ کر، چند نیک بخت روحوں کو چھوڑ کر کے عرب کی اکثریت آپ کی دشمنی پہ اتر آئی، اور ان اکثریت والے افراد نے اہل حق کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا، بے شمار تکلیفیں دینا شروع کر دی، مصیبتیں اور دکھیں ان کی راہوں میں کھڑا کرنا انہوں نے شروع کر دیا، کہ جس کے نتیجے میں ابتدا میں تو صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین برداشت کرتے رہے، ان کی ہر مصیبت کو سہتے رہے، ان کی ہر تکلیف کو جھیلتے رہے، اور زبان سے احد احد کا نعرہ مستانہ لگاتے رہے، مگر پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اجازت نہیں تھی، کیونکہ اجازت نہیں تھی۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ بغیر اسلام کی اجازت کے لاکھ مصیبتیں آئیں وہ کوئی قدم نہ اٹھائے، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ تو صحابہ یہ دکھ کو جھیلتے رہے، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن پلٹ کے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ جب کفار اور اہل باطل کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھیں اور مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیا، جو دیر سے ہی صحیح مگر آتا ضرور ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ظلم پہ ظلم کرتے رہے اور ہم آزاد کھلے گھومتے رہیں گے اور کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے۔ مکافات عمل کا قانون ایک ایسا قانون ہے جو جلد یا بدیر حرکت میں ضرور آتا ہے۔ جب مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیا اور قرآن میں اللہ پاک نے آیت اتاری، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے کرتے ہیں، مگر حد سے نہ بڑھنا، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے کفار کے ساتھ، اہل باطل کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ مسلمانوں کو دو دو ہاتھ کرنے کی اجازت دے دی، تاکہ زمانہ والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان کوئی ترنے والا نہیں، یہ طاقت ہے، جو ان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے گا یہ اس کی آنکھ کو پھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو ان کی جانب غلط ارادے سے انگلی اٹھائے گا یہ اس کا ہاتھ کاٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو بے شمار مارکے ہوئے، تقریباً 72 کے قریب مارکے ہوئے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان، جس میں بے شمار شہادتیں ہوئیں، عظیم الشان افراد کی شہادتیں ہوئیں۔ سید الشہداء حضرت
حمزہ بھی شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ بھی شہید ہوئے، اور بے شمار صحابہ کرام نے اپنی جان کو حق کی حفاظت و صیانت کے لیے قربان کر دیا، مگر جو تذکرہ، جو چرچا اور جو ذکر دوام شہادت امام حسین کو نصیب ہوا وہ کسی شہادت کو نصیب نہیں ہوا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، بچہ جانتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے لیے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے مقابلے میں یزید تھا۔ جو بچہ ہلکی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اس سے پوچھ لیں حضرت امام حسین کے بارے میں، آپ کو بتا دے گا۔ لیکن سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے بارے میں پوچھ لیں، نہیں بتا پائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں پوچھ لیں، نہیں بتا پائے گا۔ حضرت عثمان غنی، یہاں تک کہ امام حسین کے والد گرامی حضرت علی کے بارے میں پوچھ لے، نہیں بتا پائے گا۔ بچے تو بچے، بوڑھے نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ عصری علوم، دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے پیچھے ہم اتنے سرمست ہو چکے ہیں کہ اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ کے بارے میں پوچھ لیجئے، بتا دیں گے۔ کارل مارکس کے نظریات کے بارے میں پوچھ لیجئے، بتا دیں گے۔ ایرسٹوٹل، بقراط، سقراط، جتنے سب گزرے ہیں، جو فلاسفرز ہیں، جو یونان کے فلاسفرز گزرے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ لیجئے۔ بڑے بڑے جو فلسفی گزرے ہیں بتا دیں گے۔ لیکن اپنی تاریخ اور اپنی معاشرت، اپنی تہذیب سے ہم دور ہو گئے۔ برا ہو اس مادیت کا، مادہ پرستی کا اور دنیاوی دولت کے پیچھے ہماری دیوانگی کا، کہ اپنی تہذیب کو بھول چکے ہیں، اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ تو بچے بوڑھے نہیں بتا پائیں گے، بڑے نہیں بتا پائیں گے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اللہ نے وہ قبولیت عطا کی، ایسی مقبولیت عامہ دی، ایسا تذکرہ دوام عطا کیا کہ وہ بچہ جس کو ہلکی سمجھ بوجھ بھی ہو پوچھ لے، بتا دے گا۔ تو آخر کیا وجہ ہے، کون سی ایسی انفرادی شان حاصل ہے شہادت امام حسین کو جو دوسری شہادتوں کو حاصل نہیں ہے؟ کون سی ایسی منفرد خصوصیت ہے شہادت امام حسین کی جو دوسری شہادتوں کی نہیں ہے؟ اسی کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی انفرادی شان اور انفرادی خصوصیتیں کیا ہیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلی انفرادی خصوصیت جو شہادت امام حسین کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کی جو دوسری شہادتیں ہوئیں ازل سے لے کر آج تک، ابتدا سے انتہا تک، تو ان شہادتوں کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شہادتیں ایک ہی خاندان کے 1، 2، 3 یا 4 فرد زیادہ سے زیادہ، یعنی انتہائی ایک خاندان کے انتہائی کم افراد کی شہادت پہ مشتمل ہیں۔ کوئی ایسی آپ کو شہادت نہیں ملے گی کہ پورا کا پورا خاندان حق کے تحفظ کے لیے اور سچائی کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہاں، یہ دنیاوی فائدے کے لیے، اور جب حکومتوں کے شکست و ریخت کے جب واقعات آپ پڑھیں گے تاریخوں میں تو آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے کہ حکومت کے لیے ایک پورا خاندان ختم ہو گیا، کیونکہ ایک خاندان کے بعد جب دوسرے خاندان کی حکومت آتی تھی تو اس خاندان کے بچے کو چن چن کے قتل کیا جاتا تھا تاکہ کہ جس کی حکومت ختم ہوئی ہے تاکہ کہیں کوئی ایسا فرد نہ ہو جو بڑا ہو کر کے حکومت کا دعوے دار ہو جائے۔ بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس کی حکومت آئی، بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس کی حکومت آئی تو بنو عباس نے بنو امیہ کے افراد کو چن چن کے قتل کرنا شروع کیا۔ کیوں؟
تاکہ کوئی ایسا نہ بچ جائے جو جوان ہونے کے بعد یا بڑا ہونے کے بعد یا کہیں اور جا کر کے جو ابھی صاحب طاقت ہو صاحب قوت ہو کہ کہیں جائے اور اپنا جتھا بنا کر کے اور پھر ہم پر یلغار کرے اور حکومت کا دعویٰ کرے۔ تو حکومت کے لیے جب حکومتوں کا شکست و ریخت ہوتا ہے تو کل کا کل خاندان قتل کر دیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے پہلے کے زمانے میں۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو بی جے پی کو دیکھ لیں، جو اتنی ڈری ہوئی ہے کہ جب سے حکومت میں آئی ہے کانگریس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کانگریس فری انڈیا کا نعرہ دے رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر ہم سے حکومت نہ چھین لیں۔ یعنی جو کرتوت انسان اس زمانے میں کرتا تھا جبکہ انسانی حقوق کے تصورات زیادہ ترقی نہیں حاصل کیے تھے، وہ کرتوت آج بی جے پی کر رہی ہے، جو کہ 800 سال پہلے جب شخصی حکومتوں کا دور تھا، ایک خاندان کے بعد دوسرا خاندان آتا تھا، حکومت میں قابض ہوتا تھا اور سابقہ حکومت والے خاندان کو تہہ تیگ کرنا شروع کرتا تھا تاکہ کوئی دعویٰ نہ کر دے۔ تو یہ وہ دور تھا جب کہ انسانی حقوق اتنی ترقی نہیں کیے تھے، تعلیم اتنی ترقی نہیں کی تھی، لوگوں کو انسانیت کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، لوگ ایک قسم کے وحشیت اور وحشی پن کا شکار تھے، تب وہ ایسا کرتے تھے۔ بی جے پی کس دور میں جی رہی ہے؟ سمجھ لیں کہ آج وہ کرتوت یہ کر رہی ہے جو کہ 800 سال 700 سال اور 1000 سال پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ ان کی وحشیت اور بربریت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور ویسے بھی تاریخ کے واقعات کو ڈھونڈ کر کے لانا تاکہ طبقاتی کشمکش پیدا ہو اور ہماری حکومت قائم رہے، یہ ان کا خاصہ ہے۔ یہ آج نہیں بلکہ آج سے 200 سال پہلے جیتے ہیں۔ خیر، تو دنیا کے لیے آپ کو کل خاندان کی تباہی کے واقعات مل جائیں گے، لیکن دین کے لیے، حقانیت کے لیے ایک ہی خاندان کے تمام افراد شہید ہو گئے ہوں یا اپنی جان کو قربان کر دیے ہوں، ایسے واقعات آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایسا واقعہ تاریخ حقانیت و صداقت میں اگر آپ کو ملے گا تو کربلا کی دھرتی پہ ملے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے، اسلامی اخلاق و اقدار کی حفاظت کے لیے، ایمانی حمیت، روحانی غیرت کے تحفظ کے لیے اور محرمات شرعیہ کا کھلم کھلا ارتکاب نہ کیا جائے اور اسلامی اخلاق و اقدار کا مذاق نہ بنے، اس کے لیے ہمارے امام نے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نہ صرف اپنا آپ بلکہ اپنا کل کنبہ لٹا دیا اور قربان کر دیا، اور زبان سے ایک آہ تک نہیں نکالی، ایسا جملہ تک نہیں نکالا جو بے صبری کو بتائے، جو بے صبری کو ظاہر کرے۔ واقعہ کربلا گلشن نبوت کے کسی ایک پھول کے مسلے جانے کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کے پورے گلشن کی تباہی کا واقعہ ہے کہ پورا کا پورا گلشن تباہ و برباد کر دیا گیا، اور امام حسین نے اپنا پورا خاندان اور باغ رسالت کے ایک ایک پھول کو قربان کر دیا، فقط اس لیے تاکہ نانا جان کا دین اپنی تمام تر روحانیت، عظمت اور نکھرے ہوئے وجود کے ساتھ لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ ہے ایک پہلی انفرادیت اور پہلی منفرد شان کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور دوسری جو انفرادی خصوصیت ہے شہادت امام حسین کی، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت ایک امتحان ہے، اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے شہادت، اور یہ شہادت جتنا زیادہ دکھوں کے ساتھ ہو،
مصیبتوں کے ساتھ ہو، تکلیفوں کے ساتھ ہو، تو اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ اور اس کی منزلت خدا کی بارگاہ میں اتنی ہی عظیم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس حوالے سے کہ آزمائشوں کے حوالے سے، امتحانات کے حوالے سے شہادت امام حسین کی انفرادی خصوصیت آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں اور آپ کے سامنے عرض کروں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آزمائشیں کن کن صورتوں سے کرتا ہے اور کن کن صورتوں سے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو کہ اپنے مومن ہونے کا دم بھرتے ہو، اپنے مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہو، جو کلمہ پڑھتے ہو اور اسلام کے دامن سے وابستگی کا دم بھرتے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ محض کلمہ پڑھ لیا، ایمان کا دعویٰ کر لیا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور بس دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گے محض کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، محض ایمان میں داخل ہو جانے اور مسلمانوں کے طبقہ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے، اور کوئی ہم سے امتحان نہیں لیا جائے گا، ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ایسا خیال نہ اپنے دلوں میں تم لانا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کیونکہ اگر تم مومن نہ ہوتے، ایمان کے مدعی نہ ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، تب تو تم ہمارے امتحان کے لیے قابل ہی نہیں تھے اور صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ہر امتحان کا ایک منیمم ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے ہر امتحان کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ سرٹیفکیٹ کورسز کا امتحان دینا چاہیں، کم سے کم 10th پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر ڈپلومہ کرنا چاہیں اور اس کا امتحان دینا چاہیں، کم سے کم 12th ضروری ہے۔ پی جی ڈپلومہ کرنا چاہیں، گریجویشن ضروری ہے۔ SSC UPSC دینا چاہیں، گریجویشن ضروری ہے۔ نیٹ JRF دینا چاہیں، MA ضروری ہے۔ تو ہر امتحان کے لیے ایک منیمم ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ اللہ کے امتحان کے لیے قابل ہونے کے لیے منیمم ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے والا، مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا، تب اللہ امتحان لیتا ہے۔ کیونکہ امتحان تو اپنوں کا لیا جاتا ہے نا، غیروں کا کیا امتحان لینا؟ جو دوسرے ہیں وہ تو دوسرے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ محض کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے اور دنیا جہان کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو گئی، نہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈرا کر، خوف دلا کر، آس پاس ایسا ماحول کریٹ کر کے اور تمہیں ایسا انوائرمنٹ دے کر کے کہ تمہیں اپنی جان کا خوف ہو، اپنی عزت کا خوف ہو، اپنی اولاد کے مستقبل کا خوف ہو، اپنے مال کا خوف ہو، اپنے بزنس اور اپنی تجارت کا خوف ہو۔ ایسا ماحول ہم تمہیں دیں گے رہنے کے لیے، اور ہم تمہیں ایسے ماحول میں رکھ کر کے اور تمہیں خوف دلا کر کے آزمائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ تم خوف کی ان ظاہری صورتوں سے ڈرتے ہو جن کو ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یا مجھ سے ڈرتے ہو۔ تم کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ذالکم الشیطان یخوفکم اولیاء، شیطان تمہیں اپنے جتھے کی اکثریت سے ڈراتا ہے، اپنی جمعیت سے ڈراتا ہے، اپنی جماعت سے ڈراتا ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایمان والے ہو
تو ان سے نہ ڈرنا، شیطان اور اس کے جتھے سے نہ ڈرنا، بلکہ ہم سے ڈرنا، کیونکہ یہ خوف سے اور ڈر سے تمہیں ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، خوف سے تمہیں ہم بچا سکتے ہیں۔ جن ظالموں کو بطور آزمائش و امتحان ہم نے تمہارے سروں پہ مسلط کیا ہے، اگر ان سے ڈر کے تم ان کی بارگاہ میں اور ان کے قدموں میں سر جھکا بھی دو تو ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے ڈر کا خاتمہ ہو جائے گا یا وہ تم پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں، ان کو خو ہے ظلم کرنے کی۔ اگر تمہیں بچنا ہے، خوف سے نجات پانا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرنا، وخافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے، ہم تمہارے قلب کو اطمینان دیں گے، ہم تمہارے قلب کو سکون عطا کریں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی کو تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تو کوئی ڈر ہے۔ اسی کو تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم جائے، استقامت اختیار کر لے، تو اس کے پاس ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور اسے یہ بشارت دیتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت اور غم نہ کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے ڈرو۔ تو یہ ہے آزمائش کی پہلی صورت، کیا؟ بشیء من الخوف، کچھ ڈر کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا والجوع، آزمائش کی دوسری صورت، ہم تمہیں کچھ بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، کہ تمہاری جو غذائیں ہیں تم سے چھین لی جائیں گی، تمہارا رزق تم سے چھین لیا جائے گا، اور یا تو غذائیں تمہارے پاس دھری ہوں گی مگر تم کھانے کے قابل نہ رہو گے، ایسے ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ بھوک کے ذریعے۔ یہ دوسری صورت ہے آزمائش کی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے تیسری آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے بزنس میں گھاٹا ہو جائے گا، تمہاری تجارت نہیں چلے گی، یہ برسوں کی جمع کردہ پونجی یہ لگا کر کے کوئی بزنس شروع کرو گے، گھاٹا ہو جائے گا، دیوالیہ بول جاؤ گے، مالوں میں کمی ہو جائے گی، ہم تمہیں ویسے آزمائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ تم کدھر جاتے ہو، مال کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا آزمائش کی چوتھی صورت بھی اللہ پاک بیان کرتے ہوئے والانفس، تمہارے اپنوں کو تم سے دور کر کے اور چھین کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، کہ جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے بھتیجے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے او احباب، کہ تم جن کے دکھ سکھ کے ساتھی ہو، جن کا دکھ تمہیں دکھی کرتا ہے اور جن کا سکھ تمہیں خوشی بخشتا ہے، ہم ان اپنوں کو تم سے چھین لیں گے۔ یہ آزمائش کی چوتھی صورت۔ اور پانچویں صورت ہے والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، یعنی کہ تم کھیتی کرو گے، بڑی محنت سے بیج بو گے، اس کے بعد پودے زمین کے دامن کو چیر کر کے باہر نکلیں گے اور ان میں پھر جب اناج کے گچھے تیار ہوں گے اور پھل پک کر تیار ہونے والا ہوگا اور تمہیں بڑی خوشی ہوگی اپنی فصل کو دیکھ کر کے کہ اب عنقریب میں فصل کاٹوں گا اور یہ پھل جو ہے پک کے تیار ہونے والا ہے، اس وقت عنقریب میں کوئی ایسا طوفان بھیجوں گا، ٹڈیوں کا یا اولوں کا کوئی ایسی مصیبت بھیجوں گا کہ تمہاری پوری فصل
تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور دیکھتے ہی تمہاری پوری محنت اکارت اور برباد چلی جائے گی۔ ہم تمہیں ایسے آزمائیں گے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں آزمائش کی، اور جو 5ویں صورت ہے کہ پھلوں میں کمی کر کے، آپ اس کو ایک عام مفہوم میں لے کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہاری محنت کا ثمرہ تمہیں نہیں دیں گے، کوشش کا جو نتیجہ ہوگا وہ نتیجہ تمہیں نہیں ملے گا۔ برسوں دن رات کی انتھک کوششوں اور محنتوں کے بعد تم منزل کے قریب ہوگے، اور اچانک ہم تم سے تمہاری منزل چھین لیں گے، یعنی تمہاری جو محنت ہے وہ رائے گاہ چلی جائے گی، کوشش کا تمہیں کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، محنت کا پھل نہیں ملے گا۔ ہم تمہیں ایسے آزمائیں گے۔ یہ آزمائش کی 5 صورتیں ہیں۔ آپ تاریخ اسلام کی دوسری شہادتوں کو دیکھیں تو ان میں آزمائش کی یہ جو 5 صورتیں ہیں، ان 5 صورتوں میں 1 2 3 صورتیں نظر آئیں گی، لیکن شہادت امام حسین کی یہ انفرادی شان ہے کہ یہ آزمائش کی پانچوں صورتیں ہمیں کربلا میں موجود نظر آتی ہیں۔ 5 صورتیں۔ آپ کو ڈرایا بھی گیا، 72، دوسری جانب 20,000 کا لشکر جرار، آپ کو ڈرایا بھی گیا بیعت کر لو ورنہ خاندان سمیت تہے تیغ کر دیے جاؤ گے۔ آپ کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا گیا، جو بھی آپ کے ساز و سامان تھے سب چھین لیے گئے، آپ کے سامنے آپ کے اپنوں کو تہے تیغ کیا گیا، آپ کے سامنے اون و محمد کا بچپنا لوٹ لیا گیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے قاسم کی جوانی چھین لی گئی، آپ کے سامنے آپ کے جوان بیٹے علی اکبر کو تہے تیغ کر دیا گیا، آپ کی بازوؤں میں علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، آپ کے تمام رفقا تمام احباب کو ایک ایک کر کے آپ کی نگاہوں کے سامنے تہے تیغ کیا گیا۔ اس سے بڑی آزمائش اپنوں کو چھین کر اللہ اور کیا لے سکتا، اور کس سے لیا ہے؟ پوری تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایسی تاریخ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ جس کے اپنوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے شہید کیا جاتا رہا ہو اور قتل کیا جاتا رہا ہو۔ یہ واقعہ کربلا کی انفرادی شان ہے۔ اور اس کے علاوہ والثمرات، جو آزمائش کی 5ویں صورت تھی، 5ویں صورت کہ کوشش نتیجہ خیز نہ ہو، محنت کا پھل نہ ملے۔ بظاہر اگر دیکھیں تو وہ آزمائش بھی یہاں موجود ہے۔ کوفیوں نے خطوط پہ خطوط لکھے تھے، آ جائیں ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ گئے اور بظاہر کربلا میں اگر دیکھا جائے تو یزید ظاہراً یہ فاتح بن کر آیا، ظاہراً میں عرض کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے سرسری نگاہوں سے کسی بھی جنگ کا جو نتیجہ ہے اس حوالے سے متعین کیا جاتا ہے کہ جنگ کے بعد کون بچ رہا اور کون کام آیا۔ یہ سرسری نگاہوں سے کہ جن کی نگاہوں میں دور رسی نہ ہو، دور بینی نہ ہو، ظرف نگاہی نہ ہو جن کے پاس، وہ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ کس جنگ میں کون زندہ رہا اور کون مارا گیا۔ تو جو مارا گیا وہ مفتوح ہے، ہارا ہوا ہے، اس کی کوشش اور اس کی محنت کا جو پھل ہے اسے نہیں ملا، اور جو بچ گیا جنگ کے بعد وہ بظاہر فاتح قرار پاتا ہے۔ تو اگر جو 5ویں آزمائش کی صورت ہے اگر ہم دیکھیں تو بظاہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں اور محنت کا جو پھل تھا، وہ جو پھل ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملا مگر بظاہر، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اس لیے گئے ہی نہیں تھے کہ وہ خلافت حاصل کریں یا حکومت حاصل کریں، نہیں، اس لیے نہیں گئے تھے۔
اور وہ کوفیوں کے وعدوں پہ اور ان کے خطوط پہ اعتبار کر بھی کیسے سکتے تھے جبکہ امام حسین نے حضرت علی کے ساتھ کوفیوں کا برتاؤ دیکھ رکھا تھا، امام حسن کے ساتھ کوفیوں کا برتاؤ دیکھ رکھا تھا۔ حضرت علی کوفیوں کو سردی میں اور ٹھنڈی کے موسم میں جنگ کے لیے بلاتے حضرت امیر معاویہ سے، تو کوفی کہتے کہ ابھی تو بڑی ٹھٹھرن ہے، ابھی بڑی سردی ہے، رک جائیں، گرمی آنے دیں تب نکلیں گے ہم جنگ کے لیے۔ اور جب گرمی میں بلاتے جنگ کرنے کے لیے تو کوفی کہتے کہ ابھی تو بڑی گرمی ہے، یہ فوج پریشان ہو جائے گی، ذرا یہ جو موسم ہے کچھ ٹھنڈا ہو جانے دیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ ایسے کرتے کرتے حضرت علی شہید ہو گئے اور کوفی آپ کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے نہ ان کو نکلنا تھا نہ نکلے۔ حضرت حسن کے ساتھ بھی ان کا جو برتاؤ تھا وہی تھا۔ حضرت حسن نے ایسی صلح تو نہیں کر لی تھی نا، حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی تھی، کیوں؟ وہ جانتے تھے ان کوفیوں کو، ان شیعان علی کو، شیعان علی کو، کہ جن کی روحانی اولاد آج کے شیعہ ہیں، جانتے تھے کہ ان کی فطرت میں دغا بازی ہے، ان کی طبیعت میں دھوکہ ہے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہٰذا حضرت حسن کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ امام حسین دیکھ چکے تھے یہ کوفیوں کا برتاؤ، تو کیسے وہ یہ سوچ کر نکلتے کہ ہم چل رہے ہیں اور ہمیں خلافت مل جائے گی، ہمیں حکومت مل جائے گی؟ نہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ حدیثیں امام حسین کے سامنے تھیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے آپ کے بچپنے ہی میں آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ وہ تو زبان زدے اہل بیت تھی، وہ حدیثیں تمام اہل بیت جانتے تھے، صحابہ کرام کی اکثریت یہ جانتی تھی کہ امام حسین کو کربلا میں شہید ہونا ہے۔ تو کیا امام حسین کو اپنے نانا جان کے قول کی صداقت پہ یقین نہیں تھا؟ معاذ اللہ، یقیناً انہیں یقین تھا، اور انہیں پتا تھا کہ ہمارے نانا جان کی پیشین گوئی کے مطابق ہمیں کربلا میں شہید ہونا ہے، کیونکہ نانا جان نے نہ صرف شہادت کی خبر دی تھی بلکہ مقام شہادت کی بھی خبر دی تھی، سال شہادت کی بھی خبر دی تھی، تمام پیشین گوئیاں آقا نے پہلے ہی کر دی تھیں۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسا گمان رکھنا کہ وہ وہاں گئے تھے حکومت کے لیے، راج گدی کو حاصل کرنے کے لیے، معاذ اللہ یہ ناسبیت ہے اور بغض اہل بیت کی علامت ہے۔ ایسی سوچ ایک خارجی رکھ سکتا ہے، ناسبی رکھ سکتا ہے، اس دل میں ایسا خیال تک بھی نہیں آ سکتا کہ جس دل میں اہل بیت کی محبت موجود ہو۔ اور اس کے علاوہ جب کوئی جنگ کرنے جاتا ہے تو ڈھیر ساری تیاریاں کر کے جاتا ہے، ہزاروں کی فوج ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کو محفوظ جگہ پہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اپنے کل خاندان کو لے کر کے وہ چل نکلے، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے خاندان کی کل عورتوں کو لے کر کے چلے ہو، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جنگ پہ جانے والا شخص ایسا تو نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا خاندان لے کر چلے۔ آج کل کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا بولیں کربلا کے بارے میں، یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو ایک دنیاوی جنگ تھی، دنیا حاصل کرنا فریقین کا منصوبہ تھا، ایک فریق جیت گیا دوسرا فریق ہار گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس قسم کی سوچ اہل بیت سے نفرت کی بنیاد پہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ راج گدی حاصل کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ شہادت کی وہ بشارتیں، وہ پیشین گوئیاں جو آپ کے نانا جان نے برسوں پہلے دی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شہادت کی آرزو، شہادت کی طلب تب سے مچل رہی تھی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کب وہ دن آئے جبکہ میں اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر کے اسی کے دین کے تحفظ و بقا کے لیے اور اسی کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہمیشگی کی سرخروئی حاصل کروں۔ یہ سوچ کے گئے تھے کشاکشاں، وہ تو جہاد میں گئے تھے، کیونکہ
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ اقدام تھا یزید کے خلاف جہاد تھا، اس لیے کہ یزید انتہائی فاسق و فاجر شخص تھا، انتہائی فاسق و فاجر، اس کے فسق و فجور پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کے کفر پہ تو اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل وغیرہ دوسرے ائمہ نے اسے کافر قرار دیا، مگر ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تفقہ کی ایک اعلیٰ مثال ہے، کہ جن جیسا فقیہ تاریخ اسلام میں کوئی پیدا نہیں ہوا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کافر کہیں گے نہیں اور کوئی کہے گا تو روکیں گے نہیں، توقف اختیار کیا، کہیں گے بھی نہیں اور کوئی کہتا ہے تو روکیں گے بھی نہیں، کہ جیسے کہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، اس کے اقوال سے، اس کی کتابوں سے بہت ساری کفریات نکال دی، کفریات ثابت کی، مگر چونکہ اس کی توبہ مشہور تھی اسی وجہ سے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیونکہ کسی کی تکفیر کرنا ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ دیکھیں دیکھ لیں، کسی ایک خاص جماعت کو کافر کہنا ایک الگ بات ہے، کہ دیوبندی کافر ہیں، جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کی حمایت کرنے کی وجہ سے، وہابی کافر ہیں انہی گستاخانہ عبارتوں کی حمایت کی وجہ سے، تو ایک پوری جماعت کی تکفیر ایک الگ مسئلہ ہے، اور کسی خاص فرد کی تکفیر انتہائی نازک اور حساس مسئلہ ہے، کسی ایک خاص فرد کو کہنا زید تم کافر ہو، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے فتویٰ رضویہ کے اندر کہ اگر کسی کے قول میں 99 پہلو کفر کے نکلتے ہوں، ایک پہلو ایمان کا نکلتا ہو، تو ہم پر فرض ہے، لازم ہے کہ حسن ظن کی بنیاد پر اس کے قول کو اسی ایمان والے احتمال کی جانب پھیریں، کہ اس نے یہی ایمان والا پہلو مراد لیا ہوگا، یہ 99 پہلو کو اس کے اوپر بدگمانی کرتے ہوئے ہم اس کے قول کو اس کی جانب نہ پھیریں۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا قول ہے۔ اور آج ایک شورش بپا ہے، ایک فتنہ بپا کیا گیا ہے، کچھ نئے مولویوں کی ایک ٹولی ہے جو حضور اعلیٰ حضرت پہ دن رات طعن و تشنیع، الزام تراشی اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، حضور اعلیٰ حضرت اور آپ کے متبعین کو کفر کی مشین تک لکھتے ہیں، وہ ان کے قلم میں آگ نہیں لگ جاتی اور ان کے قلم کی سیاہی سوکھ نہیں جاتی اور ان کے ہاتھ نہیں ٹوٹ جاتے، یہ لکھتے ہوئے کہ حضور اعلیٰ حضرت اور ان کے متبعین یہ کفر کے معاملے میں بڑی بہادر تھے اور بڑے جری تھے، اور جس کو چاہتے تھے وہ کافر قرار دیتے تھے۔ ارے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر امت مسلمہ کو کافر کہتے تھے، فاتحہ کر لیا مشرک ہو گئے، میلاد پڑھ لیا مشرک ہو گئے، عرس کر لیا کافر ہو گئے، کسی ولی کے مزار پہ حاضر ہو گئے کافر ہو گئے، کسی کے وسیلے سے دعا مانگ لی کافر ہو گئے۔ اور یہ ایسے کام ہیں 99% مسلمان تب بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور ایسے فتوے لگائے جا رہے تھے جن کی زد پہ 99% مسلمان آ رہے تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کی جولانیوں سے اور اپنے قلم کی حرکت سے کسی کو کافر بنایا نہیں ہے، بلکہ ایسے ملاؤں کے فتووں سے کہ جن کے فتووں کی روح سے 99% مسلمان کافر ٹھہرتے تھے، ان لوگوں کو کافر ہونے سے بچایا ہے۔ آپ نے کسی کو کافر بنایا نہیں۔ اور آج کے نوزائیدہ کچھ مولوی ایسے ہیں جو کہ حضور اعلیٰ حضرت پہ طعن و تشنیع کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا چلاتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، حضور اعلیٰ حضرت پہ کٹاکش کرنا، حضور اعلیٰ حضرت پہ تعریض کرنا، حضور اعلیٰ حضرت پہ الزام دھرنا، ان کا شب و روز کا یہی مشغلہ ہے۔ وہ پڑھتے تو ہیں نہیں، اور طرفہ تماشا یہ ہے ان کا کہ پوری دنیا کی تنقید کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں،
اور کوئی اگر ان پہ تنقید کر دے نا تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں. یعنی تم چاہتے ہو کہ پوری دنیا پہ تنقید کرو اور کوئی تم پہ تنقید نہ کرے، یہ حال ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی باتوں سے کئی کفریات ثابت کی، مگر کافر نہیں کہا، کیونکہ توبہ مشہور تھی اس کی، اور اس کی توبہ. لہٰذا آپ نے فرمایا اسماعیل دہلوی کے بارے میں کہ ہم کافر کہیں گے نہیں، اور کوئی کہے گا تو روکیں گے نہیں. وہی فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کا یزید کے بارے میں کہ ہم کافر کہیں گے نہیں اور کوئی کہے گا تو روکیں گے بھی نہیں. تو اس کے فسق و فجور پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن کفر پہ اختلاف ہے. اور فاسق و فاجر شخص امامت کبریٰ اور خلافت کا حقدار ہی نہیں ہے، اور جب وہ حقدار ہی نہیں تھا اس عظیم منصب کے، نیابت مصطفائی کے، خلافت مصطفائی کے، جب وہ حقدار ہی نہیں تھا تو اس کے خلاف اقدام بغاوت نہیں، خروج نہیں، بلکہ جہاد ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اقدام جہاد ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ انہیں خلافت یا حکومت حاصل ہو جائے. کچھ دیر برداشت کریں، بس اخیر باتیں ہیں 10 منٹ کے اندر، اور ویسے بھی ہماری گفتگو 9:25 پہ شروع ہوئی تھی، لہٰذا کچھ دیر برداشت کریں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اس وجہ سے گئے تھے کہ نانا جان نے جو پیشین گوئی کی تھی برسوں پہلے، وہ وقت آن پہنچا تھا. اور یہی امام حسین کی شہادت کی تیسری انفرادی خصوصیت ہے کہ دوسری شہادتیں جو ہیں تب مشہور ہوئیں جب وہ رونما ہو چکی، دوسری شہادتیں وقوع پذیر ہو چکی، تب ان کو شہرت ہوئی. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک ایسی انفرادی شان ہے کہ آپ کی شہادت کا تذکرہ اور چرچا آپ کی شہادت سے برسوں پہلے ہمارے رسول اپنی زبانی فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کی شہادت کب مشہور ہوئی؟ جب آپ کی شہادت کا واقعہ رونما ہو گیا. حضرت عمر، حضرت علی، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، یہ جتنے اجلۂ صحابہ شہید ہوئے، سب کی شہادت جب شہادت رونما ہو چکی تب مشہور ہوئی. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپنے ہی میں مشہور ہو چکی تھی. حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عباس کی زوجہ ہیں، حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ ان کی زوجہ یعنی کہ آقا کریم کی چچی ہیں آپ. ایک بار وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میں اسے بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتی اور ہمیں امید ہے کہ آپ سننا بھی پسند نہیں کریں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی جان، پہلے آپ خواب بیان تو کریں، بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیا دیکھا. تو حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسد اطہر سے ایک ٹکڑا جدا کیا گیا اور لا کے میرے گود میں رکھ دیا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچی جان، یہ تو انتہائی مبارک خواب ہے. اس کی تعویل یہ ہے کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک شہزادہ تشریف لانے والا ہے اور وہ آپ کی گود میں دیا جائے گا، کیونکہ خاندان میں سب سے بڑی آپ ہیں، آپ کی گود میں دیا جائے گا. تو اس خواب کی روح سے جس کی تائید آقا کریم نے کی، یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے ایک قطع حسنین کریمین کی شان میں عرض کی ہے. اعلیٰ حضرت حسنین کریمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ
معدوم نہ تھا سایہ شہ ثقلین. شہ ثقلین یعنی جن و انس کے بادشاہ جو کہ ہمارے آقا ہیں. ثقلین جن و انس کو کہتے ہیں. معدوم نہ تھا سایہ شہ ثقلین یعنی ہمارے آقا کا سایہ معدوم نہیں تھا بلکہ موجود تھا. اور تھا تو کہاں تھا؟ تھا تو کس صورت میں تھا؟ فکر رضا ملاحظہ کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اور یہ قطع جو کہ ایک رباعی ہے، یہ دراصل ترجمانی ہے ایک حدیث کی جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت علی نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے لے کے سر تک آقا کریم کے مشابہ تھے، اور امام حسین سینہ سے لے کے پاؤں تک آقا کریم کے مشابہ تھے. حضرت حسن سینہ سے سر تک اور حضرت حسین سینہ سے پاؤں تک، یعنی دونوں ذاتیں گویا آقا کے نور کو دو حصے کر کے اللہ پاک نے دونوں کی تخلیق کی تھی. اسی وجہ سے فرمایا تمثیل نے اس نور کے یعنی آقا کے نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. تو حضرت ام فضل بنت حارث سے آقا نے فرمایا کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک شہزادہ تشریف لانے والا ہے جو آپ کی مبارک گود میں دیا جائے گا. حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ ہمارے خواب کے مطابق اور جیسی تعبیر آقا کریم نے بیان کی تھی، حضرت فاطمہ کے ہاں ولادت ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کو ہماری گود میں دیا گیا. تو ایک بار میں حضرت امام حسین کو لیے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین کو دے دیا، اور اس کے بعد دوسری جانب متوجہ ہو گئی. دوسری جانب پھر میں توجہ کرتی ہوں، آپ کی جانب متوجہ ہوتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مالک، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو آپ خوش و خرم تھے اور اچانک آپ کی آنکھوں سے یہ آنسوؤں کے قطرات کیسے جاری ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور ابھی انہوں نے خبر دی کہ ان امتک ستقتل ابنک ھذا، کہ یا رسول اللہ ان قریب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی. تو حضرت ام فضل بنت حارث نے یہ عرض کیا کہ حضور اھذا، کیا اس بیٹے کو؟ حضرت ام فضل نے پوچھا کیا انہیں، امام حسین کو، انہیں آپ کی امت شہید کرے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس بیٹے کو میری امت شہید کرے گی میرے بعد ان قریب. تو پھر ایک تو یہ حدیث کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر دی، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار وہ فرشتہ جو بارش برسانے پر مامور ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جائے. رب سے اجازت مل گئی، وہ فرشتہ آتا ہے اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر، اس فرشتے نے حاضری دی، اور باہر دروازے پہ آقا کریم نے امام حسین کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا. حضرت ام سلمہ کہ آپ دیکھیں، آپ پہرا دیتی رہیں، کوئی اندر آنا چاہے کسی کو نہ آنے دیجیے گا. تو کمرے کے اندر اللہ کے رسول ہیں اور بارش برسانے کا فرشتہ ہے، اور باہر حضرت ام سلمہ موجود ہیں. اتنے میں امام حسین آئے، اور حضرت ام سلمہ نے روکنا چاہا کہ روک لیں، لیکن وہ امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جن سے کافی محبت کرتے تھے، کافی لاڈ پیار کرتے تھے، وہ کہاں رکنے والے؟ وہ بزور اندر چلے گئے، اور اندر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اتحبو؟ تو آقا نے فرمایا نعم، ہاں، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، اور فاطمہ جو کہ میرا ایک حصہ ہے، یہ ان کی اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میری بیٹی کا بیٹا ہے، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے یہ عرض کیا حضور ان امتک ستقتل ھذا، کہ آپ کی امت آپ کے بعد عن قریب اسے شہید کرے گی اور قتل کرے گی۔ وَإِن شِئْتَ آتِيكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ، اور اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جس جگہ آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ وہ جگہ دکھا دیں۔ تو اس فرشتے نے اپنے پر مارے اور کربلا کی ایک مٹھی لی اور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو دیکھا، سرخ مٹی تھی، آپ نے سونگا تو فرمایا کہ اس سے کرب و بلا کی بو آتی ہے۔ کرب کا معنی بھی مصیبت ہوتا ہے، بلا کا معنی بھی مصیبت ہوتا ہے، اس سے کرب و بلا کی بو آتی ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کر دی، اور حضرت ام سلمہ سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت، جب کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے، فی الحال عبارت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی ایک شیشے میں رکھ لی ہے، آپ نے رکھ لیا حضرت ام سلمہ نے، اور روز آپ اس شیشے کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ یوم تحولین دما لیوم عظیم، کہ اے مٹی جس دن تو خون بن جائے گی وہ دن بہت بڑا دن ہوگا۔ تو ان دو حدیثوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط شہادت کی نہیں بلکہ مقام شہادت کی بھی خبر دے دی تھی۔ حضرت اسبغ بن بنانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جب ہم صفین سے واپس آ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نینوا کے قریب ایک لق و دق میدان میں پہنچے تو حضرت علی رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو حضرت اسبغ بن بنانہ نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین روتے کیوں ہیں، ماذا تبکی، کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ روؤں جبکہ اسی جگہ پر میرے بیٹے حسین کو شہید ہونا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی نے ایک ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت علی نے فرمایا ہا ہنا مناخ رکابہم، یہاں پہ ان کی سواریاں باندھی جائیں گی، وہاں ہونا موضع رحالہم، یہاں پہ ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، ہاں ہونا محراق دمائہم، یہاں پہ ان کے خون بہائے جائیں گے، فئتم من آل محمد یقتلون بہذہ العرصہ تبکی علیہم السماء والارض، کہ آل محمد میں سے ایک جماعت اس میدان میں شہید کی جائے گی کہ جن کی شہادت پہ آسمان اور زمین خون کے آنسو بہائیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف کربلا کے بارے میں بتا دیا بلکہ ایک ایک جگہ کے بارے میں بتا دیا کہ سواری یہاں باندھی جائے گی، کجاوا یہاں رکھا جائے گا، یہاں پہ خون بہایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت یحییٰ حزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ جنگ صفین کو جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے سے گزرے، یہ فرات کے کنارے کے قریب، تو حضرت علی نے انتہائی تیز آواز میں فرمایا کہ اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے،
کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو کسی نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے، آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آقا نے فرمایا ابھی ابھی جبریل حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے خبر دی ہے کہ ابنی الحسین یقتل بشط الفرات، کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ما کننا نشکو واہل البیت متوافرون انہ یقتل بالطف. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہم اور اہل بیت کی اکثریت کو اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ امام حسین کو طف کے مقام پہ شہید ہونا ہے، اور طف کربلا کا دوسرا نام ہے. اور اسی قسم کی حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین طف کے مقام پہ شہید کیا جائے گا. تو آپ حدیثیں اٹھا لیں، آقا نے شہادت کی خبر دی، آپ نے مقام شہادت کی خبر دی، اور آپ نے سال شہادت کی بھی خبر دے دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان. حضرت ابو ہریرہ دعا مانگتے تھے کہ مولا میں تم سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے اور بچوں کی حکومت سے. کسی نے عرض کیا کہ اے صحابی رسول، اے اللہ کے رسول کے صحابی، آخر آپ ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ 60 ہجری سے پناہ مانگتے ہیں، بچوں کی حکومت سے پناہ مانگتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان. آقا نے فرمایا کہ 60 ہجری اور بچوں کی حکومت سے پناہ مانگو. کیوں آقا نے پناہ مانگنے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ 60 ہجری اور بچوں کی حکومت دونوں کا کمبینیشن ہے نا، یہ اپنے اندر ایک خاص مفہوم رکھتا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے، آقا فرمانا چاہتے ہیں کہ 60 ہجری میں تخت حکومت پہ ایسے چھوکرے بیٹھیں گے جو کم عمر ہوں گے، جن کو اس تخت پہ بٹھایا گیا ہوگا قابلیت کی وجہ سے نہیں، صلاحیت کی وجہ سے نہیں، لیاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ بھائی بھتیجا واد کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، جو اس تخت کے لائق نہیں ہوں گے، چھوکرے ہوں گے، کم عمر والے ہوں گے، نااہل ہوں گے. اور آقا کا فرمان اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے نا، تب تم قیامت کا انتظار کرو. کیوں؟ کیونکہ جب نااہل حاکم بنے گا فساد ہوگا، اور فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آقا فرمانا چاہتے ہیں کہ اس 60 ہجری میں جو شخص تخت نشین ہوگا وہ تو نوعمر ہوگا، وہ بچہ ہوگا، اور جس کے سامنے حکومت حاصل کرنے کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کی خدمت نہیں ہوگی، اسلام کے لیے کام کرنا نہیں ہوگا، مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا نہیں ہوگا، رفاہ عام کا کام کرنا مقصود نہیں ہوگا، بلکہ محض اس کا مقصود یہ ہوگا کہ عیش و عشرت کیا جائے، اور قسم قسم کے عیش و عشرت سے اپنی زندگی کو پر لطف بنایا جائے. فقط ان کا مقصد عیش رانی، حکمرانی اور عیش کوشی اور لطف حاصل کرنا ہوگا، کوئی اور مقصد نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے پہلے ہی یہ 60 ہجری اور بچوں کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ مانگا کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی. سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے. تو آقا نے سب بتا دیا، شہادت، مقام شہادت، سال شہادت، یہ ہے تیسری اہم انفرادی خصوصیت جو آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی. اور اس حوالے سے آخری بات عرض کر دوں بڑے ہی اختصار کے ساتھ کہ یہ تمام روایتیں مشہور تھیں، امام حسین کا شہید ہونا مشہور تھا کربلا میں، لیکن آپ تاریخ و سیر کی کتابیں اٹھا لیں، آپ کو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کبھی
حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، یا کسی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت امام حسین کو بچانے کے لیے دعا مانگی ہو، ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ دعا مانگتے تو کیا اللہ قبول نہ کرتا؟ اللہ امام حسین کو بچا نہیں لیتا؟ جب نجران کے پادریوں سے مباہلہ ہونا تھا، اللہ پاک نے فرمایا تھا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اے محبوب ان پادریوں سے جو کہ نجران کے رہنے والے تھے، بحث و مباحثہ کے لیے آئے تھے، ان سے فرما دیں کہ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، اور ہم اپنی وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو، اور تم اپنی جانوں کو بلا لو، پھر ہم مباہلہ کر لیں۔ جب دوسرے دن پادریوں نے یہ جوش میں تو مباہلہ مقرر کر دیا، لیکن جب دوسرے دن مباہلہ کا وقت مقرر پہنچا اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آقا کریم جب باہر نکلے اور مباہلہ والی جگہ پہ جانے لگ گئے، تو یہ نجران کے پادریوں نے جب ان مقدس چہروں کو دیکھا تو بھاگنے لگ گئے، ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا بھاگتے کہاں ہو؟ تو ایک جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے کہا تھا کہ انی لارا وجوہن لو دعوا اللہ ان یزیل الجبل عن مکانہ لا زالہ، کہ ارے ہم کیوں نہ بھاگیں، ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ مولا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ تو جن کی دعاؤں کی قبولیت کا یہ عالم، تو اگر دعا کرتے تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا تھا واقعہ کربلا ہوتا ہی نہیں، ہو سکتا تھا امام حسین شہید ہوتے ہی نہیں۔ پوری آپ حدیث تاریخ سیر کی کتابیں اٹھا لیں، بچانے کے لیے دعا آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک امتحان تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان کے بعد منصب حاصل ہوتا ہے، اور منصب جتنا بڑا ہو، مقام جتنا بڑا ہو، امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا بڑا منصب ملنے والا ہو، امتحان اتنا ہی سخت ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین کا منصب کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ ان کا منصب ہے، یہ مقام ہے، لہٰذا اس منصب کے مطابق ان کا امتحان بھی لیا گیا، ان کی آزمائش بھی ہوئی، کہ کربلا کے میدان میں آزمائش کی کوئی ایسی صورت نہیں جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آزمائش نہ لی گئی اور نہ کی گئی، آپ کی کوئی ایسا امتحان نہیں کہ جو کہ آپ سے نہیں لیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کو بڑا منصب ملنے والا تھا، اور جتنا بڑا منصب اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایثار اور قربانی میں سے کچھ چھینٹے ہمارے قلوب میں بھی عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی محبت سے منور و مجلہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔